غصہ آتا ہے، ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، جنہیں سبھی کو آتا ہے غصہ۔ اب جیسے ہم لوگوں کو آتا ہے تو غصہ، بزرگوں کو آتا ہے تو اس کو جلال بولتے ہیں، سبھی کو آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے بزرگان دین، صدیقین، تو ان میں اگر کوئی اس طرح کی کیفیت دیکھو، ان سے پھر وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم سے آپ دور ہو جایا کرو، کیونکہ اگر کسی اللہ کے ولی کو یا نیک بندے کو جو بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اس کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو پھر ہٹ جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کچھ وہ فرما دیں اور وہ ہو جائے اور ہم تکلیف میں آ جائیں، کہ اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کی بات رد نہیں فرماتا۔ تو یوں غصہ بھرا لے کے ہر ایک کو آتا ہے، لیکن وہ پینا ہے، اور غصہ پینے کا ثواب ہے۔ نہ جس کو غصہ آیا اور بدلہ لینے کی بھی طاقت ہے، پھر بھی نہیں لیا بدلہ، تو اس کے لیے درگزر سے کام لیا، اس نے بدلہ نہیں لیا، تو اس کو اللہ پاک اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جون سی حور چاہے لے لے۔ اس طرح کی روایت ہے۔ تو غصہ آیا تو یہ آفر ہوئی نا، کہ کوئی گھونٹ ایسا نہیں کسی نے پیا جیسا گھونٹ غصے کا گھونٹ پینا۔ یہ بھی بہت، یعنی کہ تو یوں غصہ کنٹرول کرنا، غصے کو پی جانا، یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ غصہ بعض اوقات کسی کی تقدیر بدل بھی دیتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک پہلوان، تو آپ تو پہلوانوں کے پہلوان ہیں، تو پہلوان کو آپ نے کسی موقع پر جنگ میں پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اور قریب تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے، تو اس نے نفرت کے ساتھ آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا، وہ فوراً اٹھ کے ہٹ گئے۔ وہ جو غیر مسلم پہلوان تھا وہ تو حیران ہوئے، بولے یہ کیا؟ میں تو سمجھا آپ مزید بے دردی سے قتل کرو گے مجھے، تو آپ تو ہٹ گئے۔ تو حضرت مولا کائنات میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن پر میری نسلیں قربان ہوں، اتنی پیاری بات فرمائی۔ بولا میں جب تم کو قتل کرنے لگا تھا تو وہ تجھے میرے رب کا دشمن سمجھ کر اور اللہ پاک کی رضا کے لیے میں تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوکا تو اب میرا نفس شامل ہوا، کہ سمجھے؟ تو اب یہ جو میں کرتا، یہ میرا اپنے نفس کا انتقام لینے کے لیے، اپنی آگ بجھانے کے لیے کرتا، اس لیے میں ہٹ گیا کہ میں شیر ضرور ہوں مگر میں اللہ کا شیر ہوں، اپنے نفس کا شیر نہیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق دیکھ کر وہ پہلوان جو تھا مسلمان ہو گیا۔ تو مولا علی کا یہ جلال کیسا باکمال۔ تو یوں بہرحال لے کے غصہ ہر ایک کو آتا ہے۔ تو حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ جہنم میں ایک دروازہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو۔ جیسے غصہ آیا کسی پر، گالیاں نکالی اس کو، اب بڑاس نکلی، ٹھنڈا ہوا، گناہ کیا نا اس نے، غصہ آ گیا، مارا پیٹا ٹھوکا اس کو خوب، اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بڑاس نکل گئی۔ یہ اس طرح جو بھی، یعنی کہ گناہ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، تو یہ ان کے لیے جہنم کا مخصوص دروازہ۔ تو غصہ آتا ہے، یہ کسوٹی ہے، امتحان ہے۔ یہ عوام کا کہنا غلط ہے کہ غصہ حرام ہے، غصہ حرام نہیں ہے۔ غصے پر یہ کرتا کیا ہے؟ اچھا کرتا ہے، غصے پر صبر کرتا ہے، اور غصے کو پیتا ہے تو جنت میں لے جانے والا کام کر رہا ہے، اور جنت میں لے جانے والا کام کیسے حرام ہوگا؟ وہ غصہ کہ اس کو غصہ جنت میں لے جانے کا سبب بن رہا ہے، تو وہ غصہ حرام ہے جو گناہ پر ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ایک علاج ہے اس کا، چپ ہو جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور
ایک اس کا علاج یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے غضب کو یاد کریں. لفظ غصہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا, اللہ پاک کے لیے کہیں گے غضب, ہے نا, کہ اللہ پاک کے غضب سے ڈرے. اب اللہ کے غضب کو یاد کریں کہ اگر رب مجھ پر غضبناک ہو گیا تو اس کی پکڑ سے مجھے کون چھڑائے گا. آج اس کو تو میں 2 ہاتھ مار دوں گا, 2 گالیاں دے دوں گا, معاذ اللہ اس پر تو ظلم کر کے اپنا غصہ نکال لوں گا, لیکن رب اگر غضبناک ہوا. اور مجھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا مجھے. آپ فرماتے ہیں غصے میں خوب اچھلتا ہے, غصے میں پھدکتے ہیں, اچھلتے ہیں, لال پیلے ہوتے ہیں, غصے میں خوب اچھلتا ہے, اب کی اچھال تجھے کہیں دوزخ میں نہ ڈال دے, ہے نا, تو گناہ نہ کر بیٹے, جہنم میں جا گرے. ضبط کرنے کی عادت ڈالیں, اللہ کرے گا تو. اور یہ ذہن بنا لینا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, میرا غصہ خراب ہے, بچ کے رہنا, میں بہت غصے والا ہوں. یہ جو سوچ بنتی ہے نا, تو یہ بھی آدمی کو مزید غصے والا بناتی ہے. پہلے آتا تھا غصہ, اب خاص نہیں آتا. نہیں, اب تو کنٹرول ہے غصے پر. ذہن اس طرف لانا ہے جبکہ ہو سچ.